دنیا میں یہ جو ادارہ LGBTQ ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ہم جنس پرستی کو پھیلانا ہے، گیزم کو پھیلانا ہے، لیسبیانٹی کو پھیلانا ہے، بے حیائی اور فحاشی کو عالمی سطح پہ پھیلانا ہے۔ لہٰذا LGBTQ کو جو پاور مہیا کرتے ہیں، جو LGBTQ کہ روح رواں ہے، جو LGBTQ کے پیچھے طاقتیں کھڑی ہیں، وہ دو طاقتیں ہیں، ایک اسرائیل، ایک لیومینائٹی۔ یہ دونوں اس کو ہر چیز مہیا کرتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے، کہتی ہے بس تمہیں جو چاہیے ہم سے لو، بس خصوصاً مسلمانوں کے بچوں کو بے حیائی میں اور ہم جنس پرستی پہ لگا دو۔ اور ایسا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بالخصوص یہ چیزیں سریعام پائی جا رہی ہے۔ آج تم یونیورسٹیوں کا معائنہ کرو، پاکستان کی یونیورسٹیز کا معائنہ کرو، کالجز کا معائنہ کیا جائے، سکولز کا معائنہ کیا جائے، اکیڈمیز کا معائنہ کیا جائے، الائٹ کا کلاس لوگوں کا معائنہ کیا جائے، جو ریچ کمیونٹیز ہیں، جو امیر کمیونٹیز ہیں، ان کا معائنہ کیا جائے، DHA جیسی جگہوں کا معائنہ کیا جائے۔ ہم جنس پرست ان جیسے لوگ آپ کو کئی مل جائیں گے۔ آج ہم جنس پرستی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہو رہی ہے، معاذ اللہ، کیونکہ LGBTQ نے اس قدر ہمارے معاشروں کے اندر سرایت کر گئی ہے۔ اب LGBTQ کے کام کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے، جب یہ نئی بنی، انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جن ملکوں نے ہم جنس پرستی پہ پابندی عائد کی تھی اور اس کو قابل سزا جرم اپنے قوانین کے اندر لکھا ہوا تھا، LGBTQ نے کیا کیا کہ مغربی ممالک، خصوصاً مغربی ممالک، یورپین ممالک، جن ممالک کے اندر ہم جنس پرستی حرام تھی، مغربی ممالک کے قوانین میں ترمیم کی گئی اور اس عمل پر سزا ساقط کی گئی۔ یعنی LGBTQ نے مغربی ممالک پر اسرائیل اور لیومینائٹی کی مدد لے کر، ان پر حکومتی پریشر ڈلوا کر ان کو کہا گیا کہ تم قوانین کے اندر سے ہم جنس پرستی جو کہ قابل سزا جرم ہے اس کو ختم کر دو، اس سے سزا کو ہٹا دو۔ تو ایسا ہی کیا گیا، یورپین ممالک نے سزا کو ختم کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں LGBTQ گروپس نے عوامی سطح پر خود کو منظم کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے انہوں نے متعین دنوں میں، یعنی دنوں کو فکس کر پبلک مقامات پر مظاہرے کیے، جنہیں پرائڈ پریڈ کا نام دیا گیا، اور کانفرنسیں منعقد کی گئی جن کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ حکومت، فوج، عدلیہ اور انتظامیہ، ہر سیکٹر میں ایسے افراد ظاہر ہوئے جنہوں نے اپنے ہم جنسیت پر عامل ہونے کا برملا اظہار کیا اور ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ آج پاکستان میں جب مظاہرہ ہوتا ہے، یہ جو عورتیں نکلتی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے حقوق کی خاطر نکلتی ہے؟ نہیں، ان کو فنڈ LGBTQ مہیا کرتی ہے۔ میں آج اپنے حکومتی اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج ان عورتوں کے اوپر ریسرچ کریں، تحقیقات کریں، تو آپ کو ان کے پیچھے، میرا جسم میرا مرضی کرنے والی عورتوں کے پیچھے باخدا جس تنظیم کا ہاتھ ملے گا وہ LGBTQ ہے۔ تیسرے مرحلے میں دائمی رفاقت کے قوانین یعنی پارٹنر ایکٹس منظور کیے گئے اور اجازت دی گئی کہ جس طرح مخالف صنفوں کے افراد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک جوڑے کی شکل میں رہتے اور مختلف سماجی اور تمدنی حقوق سے بہرہور ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنسیت پر عامل افراد بھی پارٹنر کی حیثیت سے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ملکیت، وراثت، امیگریشن، ٹیکس اور سوشل سیکیورٹی کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے جوڑوں کو بچوں کو گود لینے کا بھی حق دیا گیا۔
یعنی ایل جی پی ٹی کیوں نے پھر یہ قوانین یورپین ممالک میں منظور کروائے کہ جس طرح ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر کے سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، کہ اسی طرح ہم جنس پرست بھی، یعنی ایک مرد کو اگر کوئی مرد پسند ہے تو وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اگر کسی عورت کو کوئی عورت کے ساتھ جنسی لگاؤ ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی شادی شدہ رہ سکتی ہے، اور اپنے آپ کو حکومتی سطح پر شادی شدہ رجسٹر بھی کروا سکتی ہے، ان کو حقوق بھی دیے جائیں گے، ان کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ یعنی اتنا کچھ ایل جی پی ٹی کیوں نے کروایا، اب تو وہ خود اور طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عالمی طور پر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بالخصوص یورپین ممالک ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور ایلیومینیٹی ممالک پر جو ملک ایل جی بی ٹی کیو کی مدد نہیں کرتا اس پہ حکومتی پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو۔ جس طرح پاکستان میں کی پارلیمنٹ میں یہ بل منظور کروایا جا رہا تھا کہ ایک شخص ایک مرد سے نکاح کر سکتا ہے، یا مرد اپنے آپ کو عورت یا مرد لکھوا سکتا ہے اپنے شناختی کارڈ کے اندر، اسی طرح مغربی ممالک میں بھی یہ ایکٹ منظور کروائے گئے، مجبور جبر کر کے طاقت کے زور پر منظور کروائے گئے کہ ان کو منظور کرو، اور انہوں نے منظور کیا بھی۔ جس طرح ایک ملک بیلجیم ہے، یہ بیلجیم ہم جنس پرستی میں بہت زیادہ آگے ہے، اس نے ہم جنس پرستوں کے لیے بڑے زیادہ قوانین بنائے ہیں ان کے تحفظ کے لیے۔ بیلجیم دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے کہ ہالینڈ کے بعد جس نے ہم جنس جوڑوں کے لیے شادی کو قانونی حیثیت دی، یعنی سب سے پہلے ہالینڈ کے اندر یہ قانون پاس کیا گیا کہ ہم جنس پرست آپس میں شادی کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد بیلجیم وہ دنیا کا دوسرا ملک بنا جس نے ہم جنس پرستوں کو حقوق مہیا کرنا شروع کیے اور ان کو آپس میں شادی کرنے کے لیے آسانیاں مہیا کی۔ 2006 کے اندر برازیل کے شہر ساؤ پولو میں ہم جنس پرستوں کا ایک وسیع جلوس نکالا گیا، جس میں بعض اندازوں کے مطابق تقریباً 20 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ 20 لاکھ افراد نے، ہم جنس پرستوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں آپس میں شادی کا قانونی حق دیا جائے۔ معاذ اللہ، یعنی ایک تو گناہ، اور گناہ پہ لوگ ڈٹ گئے کہ ہمیں سر عام یہ گناہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے دی بھی۔ مغربی ممالک نے، یورپین ممالک نے دی، یہاں تک مسلم ممالک بھی دے رہے ہیں اجازت کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ امریکہ کے اندر نیو یارک کی کورٹ کے جج ڈورس لنگ کوہن نے اپنے فیصلے میں ہم جنس پرستوں کو شادی کا لائسنس جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے فیصلوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنس پرست بھی برابر کے بنیادی حقوق کے حامل امریکی باشندے ہیں، اور ان کو تمام قانونی اور معاشرتی حقوق حاصل ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی کس طرح مغربی ممالک، مغربی تنظیمیں، مغربی طاقتیں ایل جی بی ٹی کیو کو سپورٹ کر رہی ہیں، خصوصاً اسرائیل اور ایلیومینیٹی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، ان کو اپنے مقاصد میں کیا کہتے ہیں کامیاب ہونے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ میں اپنے ملک اور قوم کے مسلم نوجوانوں سے، مسلم قوم سے، مسلمانوں کے بچے بچیوں سے اتنی گزارش کرتا ہوں، کیا میرے مسلمان بچوں بچیوں، یہ سب کچھ آپ کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تمام مغربی طاقتیں بس یہ چاہتی ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ ڈرتی ہے اس بات سے کہ کیا کوئی آنے والے وقت میں کوئی محمد بن قاسم جیسا نوجوان پیدا نہ ہو جائے، کوئی ٹیپو سلطان جیسا شیر پیدا نہ ہو جائے، کوئی نور الدین زنگی جیسا مجاہد پیدا نہ ہو جائے، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا نڈر سپہ سالار اور بادشاہ پیدا نہ ہو جائے۔ اب ہو کیسے سکتا ہے جب انسانوں کی نگاہیں ہی پلیت ہو گئی ہیں، انسانوں کے اندر ہی زنگ لگ گئے ہیں دلوں میں، تو وہ کیسے اب اس جیسے نوجوان پیدا ہو سکتے ہیں؟ بس اتنی گزارش ہے کہ ان بے حیائیوں سے بچ جاؤ۔
جہاں کہیں بھی آپ کو ایسے بے حیا لوگ ملے ان کی صحبت سے بچو اور ان چیزوں سے بچو. آپ نے خود کو خود بچانا ہے، کسی نے آپ کو نہیں بچانا. آپ نے اپنی عزت کی، اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے حفاظت اپنے جسم کی خود کرنی ہے. خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے نکل آؤ. آج عالمی سطح پر گندی فلمیں ہم جنس پرستی کے اوپر بنائی جا رہی ہیں. موویز اور ڈراموں کے اندر آج کل یہ چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایل جی بی ٹی کیو کا صرف اتنا مقصد ہے کہ نوجوان امت، نوجوان قوم ہم جنس پرست بن جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جیسے گندے گناہ سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.